یہ کہاں سے بات آئی؟ جب جہالت نسلوں میں پروان چڑھتی ہے تب وسیم رضوی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اور میں اس منبر پر پورے ہی ذمہ داری کے ساتھ اس امام بارگاہ باب الحوائج میں مولا عباس کو حاضر و ناظر جان کر اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی کا شجرہ کھنگال کر دیکھیے، کہیں نہ کہیں کمی ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں اب چونکہ ارئی والے سب ہمارے جاننے والے ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، گفتگو جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس چیز کی تو پرواہ ہے نہیں کہ یہاں اچھی نہیں پڑی تو دوبارہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، کسی بھی ہندو مذہب میں کے ماننے والے، یعنی کسی ہندوازم کے ماننے والے، کسی ہندو نے جو ہمارے بھائی ہیں، آج تک مسلمان نہ ہونے کے باوجود قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو جھٹلایا نہیں۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو دیکھ رہا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار خود کہہ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کی 26 آیتوں کو جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ماں نے خطا کی تھی یا باپ صحیح نہیں تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید خود کھلا کھلا کہہ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایک بات بتائیے، 1400 سالوں میں کم سے کم 14 کروڑ مرتبہ قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ وسیم رضوی کے باپ اجداد جو ظالم و سفاک تھے، جب قرآن کی ایک آیت کا جواب نہ لا سکے تو یہ خبیث النطق جو عربی کی 1 سے لے کر 10 تک گنتیاں نہیں جانتا، وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ قرآن برحق ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ قرآن مجید ہے، کوئی کھیل نہیں۔ اچھا انہی نے یاچکا کہاں دائر کی؟ سپریم کورٹ میں۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جہاں تم نے یاچکا دائر کی ہے، جہاں تم نے یہ دستاویز دی ہیں، وہاں سے ہی تمہیں انشاءاللہ یہ جواب ملے گا کہ جس سموِدھان میں تم نے رپورٹ کرائی ہے وہی سموِدھان یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کی ہر کتاب کا احترام کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ میں آپ کے اس اعتراض سے یا آپ کے سوال سے کیسے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ پر قرآن مجید نازل ہوا تھا یا نبی مرسل پر نازل ہوا تھا؟ اگر نبی مرسل پر نازل ہوا تھا تو جملوں کو سمیٹ کر کہنے دیجئے جیسے جب نبی کے دور میں کچھ مسلمان اس قرآن کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو آج تمہارے جیسے بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور انشاءاللہ قرآن جیسا تھا ویسا محفوظ رہے گا۔ لہذا ہر شیعہ پر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بلکہ ہر مسلمان پر۔ اچھا ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو وسیم رضوی کے جملے ہیں، استغفر اللہ مجھے اسے رضوی نہیں کہنا چاہیے، وسیم رشدی کے جو جملے ہیں عزیزان گرامی، یہ خود اس کی پیداوار نہیں ہے، یہ بخوبی جانتا تھا۔ میں یہ کہوں گا مسلمانوں کے علماء ہمارا جواب دیں گے، یہ بخوبی جانتا تھا کہ اس سے تفرقہ پیدا ہوگا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے اور مسلمان یہ سمجھ لیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپس میں اگر لڑیں گے تو اس تیسری طاقت کو فائدہ ہوگا جس نے وسیم رشدی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ جیسا کہ مولانا کلب جواز صاحب نے اور دوسرے علماء نے بھی کھلم کھلا یہ کہا کہ اب اس کا ہماری قوم یعنی شیعہ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب آنے والے جتنے بھی اس کے بیان ہوں گے
حکومت ہند سے گزارش یہ ہے کہ اس کو مسلمان کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ جیسے کل سلمان رشدی ہمارے یہاں واجب القتل تھا، ویسے یہ بھی واجب القتل ہے۔ جیسے وہ لعنتی تھا ویسے یہ لعنتی ہے۔ یزید نے کہا، جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، کربلا میں آئے تھے، ایک جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے بتا دیا کہ میں نے کہا میرے جیسا، یعنی میرے بعد کچھ میرے جیسے آئیں گے، کچھ یزید جیسے آئیں گے۔ جب جب یزید جیسے